السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں جنات کی کہانیاں اور کچھ سچے واقعات ہیں جو میں آپ کو ابھی سنانے لگی ہوں، مگر اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگیں تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیں۔ تو آئیں آج کا ریئل انسیڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام خالدہ ہے اور میری ایج 18 سال ہے۔ میری شادی 17 اگست 2020 کو ہوئی۔ میں کوئٹہ کی رہنے والی تھی اور کافی خوبصورت بھی تھی۔ شادی کے بعد میں ڈیرہ الیار آ گئی۔ جب میں شادی کر کے اپنے گھر آئی، ابھی میں نے گھر میں اپنا پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ مجھے قدم رکھتے ساتھ ہی یہ ایسی عجیب سی چیز کا احساس ہوا کہ وہ احساس ایسا تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے اس احساس کو اس وقت اگنور کر دیا کیونکہ شادی میں بہت سے لوگ تھے، اس لیے میں نے بھی اس وقت خاموشی اختیار کی۔ اور شادی کے 1 مہینے بعد مجھے گڈ نیوز ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں امید سے ہوئی، یہ خبر سن کے میرے سب گھر والوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ہم سب اس خبر سے بہت زیادہ خوش تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب میں امید سے ہوئی تو مجھے رات کو نیند نہ آتی۔ میرے کمرے میں 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ تو ہر کمرے کا ہوتا ہے، جسے کھلتے ہی باہر برآمدہ اور صحن نظر آتا ہے، پر میرے کمرے کے 2 دروازے تھے اور میں اس بات سے انجان تھی کیونکہ ان میں سے ایک دروازہ چھپا ہوا تھا، اور اس دروازے کا مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں رات کو نیند سے جاگ رہی تھی، تو وہ دروازہ خود بخود ہی بجنے لگ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی بلی ہوگی، یہ کہہ کر میں اس بات کو اگنور کر دیا۔ مگر اس بات کے کچھ دن بعد کوئی 2:30 بجے کا وقت ہوگا کہ مجھے کمرے میں عجیب سی بے چینی اور گرمی کا محسوس ہوئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ صحن میں بیٹھتے ہوئے اچانک میری نظر برآمدے میں پڑی تو میں نے دیکھا کہ برآمدے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میری بے چینی اور بڑھ گئی کیونکہ گھر میں تو سب میں اس وقت اکیلی تھی اور برآمدے میں کون بیٹھا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ اللہ کر کے میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان کو یہ سب باتیں بتائیں کہ آپ کو جانے کے بعد گھر میں کوئی اور بھی تھا جسے میں نے محسوس کیا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جب عورت امید سے ہوتی ہے تو اسے اس طرح کے وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں، حقیقت میں جب کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تم فکر نہ کرو، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ یہ بات سن کر میں چپ کر گئی۔ خیر وہ کھانا کھا کر چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اس رات جب میں اور میرے ہسبینڈ سو رہے تھے تو میرے کمرے کا دروازہ خود بخود زور سے بجنے لگا۔ دروازے کی آواز سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اب یہ میرا وہم نہیں، ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی سایہ ہے، کیونکہ وہ دروازے کے باہر بڑی عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو جگایا اور ان سے کہا کہ آپ کو یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ حیرت کی بات ہے کہ جو آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، ان میں سے کوئی بھی آواز میرے شوہر کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ خیر وہ رات بھی کٹ ہی گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے باہر آنے کے ساتھ ہی اپنی ساس کو یہ بات بتائی، تو میری ساس نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ ہمارے گھر میں کوئی سایہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی ساس کی بات سن کر چپ کر گئی، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ اب کوئی 4-5 دن کی بات ہے کہ رات کے وقت میں اور میرے ہسبینڈ سو رہے تھے کہ اچانک سے مجھے میرے پیٹ میں بہت زیادہ وزن محسوس ہونے لگا، جیسے کسی نے میرے پیٹ پر بہت ہی بھاری کوئی وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو میں نے ایک قریب بہت ہی کالے سائے کو پایا۔ وہ سایہ میرے پیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں کچھ وقت کے لیے سکتے میں چلی گئی۔ اللہ جانے وہ کیا چیز تھی، اسے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی، مجھے خون کی الٹیاں آنے لگ گئی، اور اس کے بعد میرے پیٹ پر وزن بڑھنے سے میرا مس کیریج ہو گیا۔ پھر مجھے لوگوں کی طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے مجھ پر دوبارہ اپنا کرم کیا۔ ہم دوبارہ سے خوش تھے۔ میرے ہسبینڈ اب میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔
کہ پھر ایک رات کی بات ہے، میں بیڈ پر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سو رہی تھی اور وہ سایہ بالکل میرے شوہر کی شکل اختیار کر کے میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور میں اسے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی اور اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ اچانک سے میں اس وقت کروٹ لی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ تو اندر کمرے میں سو رہے ہیں، تو پھر یہ میرے ساتھ جو سو رہا ہے یہ کون ہے؟ میں نے جب اس کی طرف دوبارہ مڑ کر دیکھا تو میرے ساتھ جو سویا ہوا تھا اب اس نے اپنا حیوانی سا منہ بنا کر مجھے دیکھ کر ہنسنے لگ گیا۔ میں کب اور کیسے باہر آ کر اس کے ساتھ سوئی مجھے نہیں پتا۔ میں اس وقت آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ خیر میں صبح اٹھی اور نہانے کے لیے چلی گئی۔ نہاتے ہوئے جب میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرا جسم نیلا ہو رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں زور سے ایک چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں میرے ہسبینڈ بھاگ کر آئے اور مجھے ہاسپٹل لے کے گئے تو میرا دوبارہ سے مس کیریج ہو گیا۔ اب کی بات جب میرا مس کیریج ہوا تو یہ 5 ماہ کا بچہ تھا۔ جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کیونکہ وہ بچہ انسان کی شکل کا نہ تھا، اس کی شکل حیوان جیسی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میرے پیٹ میں کسی انسان کے بچے کے بجائے حیوان کا بچہ پل رہا تھا۔ اس بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر میں زور زور سے رونے لگ گئی۔ خیر میرے ہسبینڈ میرے دیور نے فوراً اس بچے کو مجھ سے پکڑا اور اسے دفنا دیا۔ میں انہیں اس وقت رو رو کر اپنا حال خراب کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو میرے گھر میں اب روز رات کے وقت ایک بلی روتی تھی۔ اس بلی کو روتا دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر جاتی۔ اب میں خود کو وہاں پاگل سمجھنے لگی تھی کیونکہ وہاں کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ آخر میں ادھر کچھ عرصہ رہی تو شاید میں واقعی پاگل ہو جاتی کیونکہ وہ سایہ کبھی میرے کمرے میں رات کو آگ لگا دیتا تھا اور کبھی وہ کمرے کو پانی سے بھر دیتا۔ شاید وہ سایہ مجھے اس طرح سے میرا مس کیریج کا بدلہ لے رہا تھا اور کبھی مجھے روز واش روم سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں آتی۔ میرے سسرال والوں کو لگتا کہ شاید میں نے اپنے بچے کا غم پال لیا ہے۔ یہ صرف اس صدمے کی وجہ سے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہاں میری بات کا کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن میری امی مجھ سے ملنے میرے گھر آئیں تو میں نے انہیں اپنے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ بتایا۔ وہ سننے کے بعد میری امی مجھے اپنے ساتھ کوئٹہ لے گئیں اور وہاں جا کر جو میرے ساتھ ہوا میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے بہت زیادہ برداشت کیا۔ میں امی کے گھر جا کر معذور ہو گئی تھی اور اندھی بھی ہو گئی تھی۔ میں ایک چارپائی پر لیٹی رہتی تھی مگر مجھے میرے سسرال سے کوئی بھی ملنے نہیں آتا تھا۔ میں روز امی سے پوچھتی تھی کہ مجھے کوئی ملنے آیا۔ جب امی نہ کہتی تو میں رونے لگ جاتی۔ مجھے میرے سسرال سے کوئی بھی ملنے نہیں آتا تھا، بس میرے ہسبینڈ مجھے 1 یا 2 بار ملنے آئے تھے، اس کے بعد وہ مجھے ملنے نہیں آئے۔ اس دوران ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی، وہ یہ تھی کہ جب مجھے میرے ہسبینڈ ملنے آتے تھے تو مجھے ان سے کچے گوشت کی بدبو آتی تھی اور نہ چاہتے ہوئے میں ان کو خود سے دور کر لیتی تھی۔ میرا یہ رویہ دیکھ کر میرے ہسبینڈ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ میری امی نے مجھے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن مجھے کسی سے آرام نہیں آیا۔ اس کے بعد میری امی کو کسی نے ایک مولوی کا پتہ بتایا۔ میری امی مجھے وہاں ان کے پاس لے کر گئی۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا اور ان کے پاس جا کر مجھے تھوڑا سا سکون ملا۔ پھر انہوں نے میرا حساب لگایا اور بتایا کہ اس بیٹی کی جہاں شادی ہوئی ہے اس کمرے میں ایک سایہ ہے اور یہ سایہ اس پر فدا ہو گیا ہے اور ابھی تک وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مرد اس کے ساتھ سوئے۔ اس نے یہ اس لڑکی پر بندش کی ہوئی ہے، تبھی اس کے سسرال والے اس کی پرواہ بھی نہیں کر رہے اور وہ بھی آہستہ آہستہ اس کو ختم کر کے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے۔ ہم لوگ یہ بات سن کر ڈر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک توڑ کیا۔ جیسے ہی اس کا توڑ ہوا میری معذوری بھی ختم ہو گئی اور میری بینائی واپس آ گئی۔ پھر اس سے اگلے دن میرے ہسبینڈ مجھے لینے آ گئے، لیکن اس سائے نے جاتے جاتے میرا ایک بہت بڑا نقصان کر دیا۔ اس نے میرا یہ نقصان کیا کہ اس نے میری بچہ دانی خراب کر دی۔ میری شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے اور اس دوران میں 4 دفعہ بہت امید سے ہوئی اور ان 4 دفعہ میرا دوبارہ سے مس کیریج ہو جاتا۔ میرا بچہ میرے پیٹ میں نہیں رہتا اور یہ سایہ مجھے ابھی اپنے سسرال کے گھر میں بھی نظر آتا ہے، لیکن اب یہ سایہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔
اور نہ ہی میرے پاس آتا ہے۔ اب یہ سایہ مجھے اپنی نند کے کندھوں پر نظر آتا ہے، کیونکہ اب وہ بھی امید سے ہے۔ اس کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ یہ سٹوری ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو جنات اور غیبی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ دوستوں میں دوسرے لوگوں کی طرح ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور جب بھی کوئی دوست مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاتا میں اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور میں ان کو کہتا کہ تم بہت ڈرپوک ہو۔ اور پھر ایک بار میں اپنے فرینڈز کے ساتھ سینما گیا، 9 سے 12 کا شو دیکھا، اور ہم سب دوست سینما سے باہر نکل آئے، اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت زیادہ تھی اور دھند اتنی شدید تھی کہ حد نگاہ صرف 10 قدم تک ہی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ہم سب اپنی اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے اپنے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی ہم کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک دوست نے کہا کہ بالکل سڑک خالی ہے، کیوں نہ ریس ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کون پہلے جاتا ہے اور کس میں کتنا دم ہے۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائکس کی سپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور میں نے ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس وجہ سے میں نے اپنی بائک کی سپیڈ آہستہ کر لی، کیونکہ میں سردی سے کانپنے لگ گیا تھا اور اس وجہ سے میں بہت سلو ہو گیا تھا۔ اب پوری سڑک ویران تھی اور میں اکیلا ہی اس سڑک پر پاگلوں کی طرح جا رہا تھا، اور اب میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پہ بہت سناٹا تھا اور بہت ہی کم ایک آدھ گاڑی یا بائک پاس سے گزر جاتی، اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ بس چلتا جا رہا تھا اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کے کوئی اور چیز اور کوئی آواز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا۔ یہ سڑک بالکل ٹھنڈی تھی، اور جبکہ اس کا نام اب بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، اور دونوں سائڈوں کے درخت اس طرح سڑک پر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے اس سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈالی ہو، اور یہ سورج کی روشنی بھی بہت ہی کم اس سڑک پر پڑنے دیتے تھے۔ آپ بس یوں سمجھ لو کہ یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں تو جلدی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے تو دھرم پورہ ہی جانا تھا اور وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورہ جائیں گے۔ میں ان کے پاس جلدی پہنچ جاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ یہ سڑک پہلے بہت ہی عجیب و غریب واقعات سے بدنام تھی، اور بہت سے لوگوں سے میں نے اس سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس راستے میں بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، اور ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 12 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ انہونی ہو جاتی ہے۔ اور کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ وہ اس سڑک کو بہت ڈرتے تھے۔ اس سڑک کے دونوں سائڈوں پہ کوئی آبادی بھی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت تھے۔ بس کچھ دور جا کر ایک سائڈ پر پرانا کالج تھا۔ اس کالج میں جانے کے راستہ بھی نہر والی سائڈ پر ہی تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کی دیوار ہی تھی، اور رات 7 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا۔ جبکہ میں تقریباً 1 بجے کے قریب اس سڑک پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یار میں ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہیں۔ یہ سوچ کر میں سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ سڑک کی بائیں طرف کچھ سفید کپڑے پہن کر کوئی کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بائک کی سپیڈ بہت کم کر لی اور تھوڑا آگے گیا۔ بائک کی لائٹ اس طرف جا کے میں نے دیکھا تو ایک بہت خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی۔ اس کے کالے گھنگرالے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا۔
اس نے بہت ساری جیولری بھی پہنی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ رات کے 12 بج رہے ہیں اور یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی 2 نمبر عورت ہو جو کہ رات کو دھندا کرنے نکلی ہے، یا پھر یہ کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ملی کوئی عورت ہو جو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھی یہاں آس پاس چھپے ہوں گے۔ میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ سلو کر لی اور میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جبکہ اس کے میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا تو میں نے بائک سڑک کی ایک طرف کر لی اور روک لی۔ جب وہ سڑک کی بائیں طرف کھڑی تھی تو میں نے سوچا کہ اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگے تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی۔ اس وجہ سے بائک میں نے سٹارٹ ہی رکھی اور دور سے ہی بائک پر بیٹھے ہوئے اس کو پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کو میری آواز نہیں سنائی دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے کر لی اور پھر اسے تھوڑا اونچی آواز میں کہا کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا تھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو بھی ہے مجھے آواز نہیں دے رہی۔ اس کا مطلب ہے ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کا ساتھی تو نہیں۔ آخری بار میں نے اونچی آواز میں کہا، دیکھو اگر تم نے مجھے اب بھی جواب نہیں دیا تو پھر میں جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، میں بہت دور مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنکچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے۔ میں تھک گئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں جلدی سے کہیں پنکچر لگوا کر آتا ہوں، اور میں نے تب سے یہاں پر کھڑی ہوں۔ میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا اور اس سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ روئے نہ اور مجھے بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے۔ تو اس عورت نے دھرم پورے کی طرف اشارہ کیا، وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پورہ میں اس ٹائم بھی رکشہ وغیرہ مل جائے گا، اور ویسے بھی میں دھرم پورہ ہی جا رہا ہوں۔ تو اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشہ تک لے جائیں، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے آیا۔ وہ بائک پر بیٹھ گئی اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی اور میں بہت زیادہ کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسے میں اس کی دوستی کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بیسٹ فرینڈ بن جائے۔ میں نے سوچا کہ اس سے کوئی بات چیت ہی کر لوں۔ میں نے اس کے اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور ہم فلاں فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، اور میں وہ فلم دیکھ کر آیا ہوں۔ لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے مجھ سے کوئی بھی بات نہ کی۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے یہ اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ گھمنڈ کرتی ہے اور مجھے اگنور کر رہی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ بھی تو بات کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں خود سے باتیں کرتا جا رہا ہوں، اب کچھ بولو بھی۔ تبھی کسی نے بہت خوفناک آواز میں مجھ سے کہا کہ چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔ لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے بائک اپنی تیز کر لی۔ وہ سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک بھی بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں فل سپیڈ سے چلا رہا تھا۔
मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बाइक पर किसी ने बहुत ज़ोर से वज़न डाल रखा हो। और अब ये सब देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि मैं अभी आधी सड़क पर भी नहीं पहुंचा था, जबकि पूरी सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। मैं पूरी तरह से बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मेरे पीछे से ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मेरे कान के पास कोई तेज़ी से सांस ले रहा हो। मेरे तो रोंगटे खड़े होने लगे। अब मैं कुछ कुछ समझ गया था कि ये मेरे साथ कोई औरत नहीं बल्कि कुछ और ही चीज़ है। इतने में इस औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अचानक से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए जब अपने कंधे पर नज़र डाली तो मुझे अजीब से बड़े बड़े नुकीले नाखून वाला काला सा हाथ दिखाई दिया, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। मेरे पीछे से एक खौफनाक हंसी की आवाज़ आने लगी। वो हंसी ऐसी थी कि इसके आगे मेरी बाइक की आवाज़ भी दब गई और बाइक जैसे किसी जगह पे फंस गई हो। इसके टायर तो घूम रहे थे, मगर बाइक एक जगह पर ही खड़ी थी। तभी किसी ने मेरे पीछे मेरे कंधे पर हाथ रख कर अपना मुंह आगे किया। मैं डर से थर थर काँपने लगा। अभी मैं बाइक से गिरने ही वाला था कि पता नहीं कैसे मुझ में हिम्मत आ गई कि मैंने ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, और ऐसा करते मेरे पीछे से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई। मैंने कांपती हुई गर्दन से पीछे देखा तो मेरे साथ एक बहुत भयानक शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी। इसकी शक्ल पूरी तरह से काली थी, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी सफ़ेद आँखें थी जो रात में लाइट की तरह रोशन थी। इसने एक हाथ मेरी गर्दन पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से दरख्त को पकड़ा हुआ था जो काफ़ी दूर था, और शायद इस वजह से बाइक आगे नहीं जा रही थी। ये सब देखकर मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया। मैं और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ने लगा। इसके बाद इसने मेरी गर्दन को छोड़ दिया और मैंने जल्दी से कलमा पढ़ते हुए बाइक को पूरी तरह से रेस दी तो वो औरत बाइक से नीचे गिर गई और अचानक से बाइक फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल ही हल्की हो गई। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 5-6 मिनट बाद ही मैं धर्मपुरा के चौक में जा पहुंचा। बिना रोके ही मैं घर के अंदर चला गया। अब वो चीज़ कहाँ से मेरे पीछे भागी थी मुझे कुछ पता नहीं। बस मुझे इतना याद है कि मुझे फ़ौरन से बहुत तेज़ बुखार हो गया था। इस दिन के बाद मैंने दोबारा किसी को भी मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि वाकई में हवाई चीज़ें होती हैं। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज़ थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।